بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت سے ہیں؟ آج ہمارا نظری فلکیات کا سبق نمبر 6 ہے، اور آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے دائرہ اور اس کا جو محیط ہے اور اس کا جو قطر ہے۔ محیط اور قطر کے درمیان ایک نسبت ہے، آج ہم اس نسبت سے متعلق پڑھتے ہیں۔ تو سائنسی تحقیق اس بات پر پہنچی ہے کہ دائرہ اگر بنایا جائے اور اس دائرے کا جو درمیان میں قطر ہوتا ہے، اس قطر کو اگر آپ دائرے کو اگر کھول کر فرض کریں، اگر اس دائرے کو کھول دیا جائے اور قطر کو اس کے اوپر ڈال کر ناپا جائے، تو وہ قطر جو ہوگا وہ دائرے کے اوپر 3 مرتبہ تو پورا آ جائے گا، اور چوتھی مرتبہ جو ہے اس کا 14واں حصہ آئے گا۔ یعنی 100 حصے اگر دائرے قطر کے فرض کیے جائیں تو اس میں سے صرف 14% وہ آ سکے گا۔ تو گویا کہ دائرے کے محیط اور اس کے قطر کے درمیان، محیط اور قطر کے درمیان 3.14 کی نسبت ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پہ ہم ایک دائرہ بناتے ہیں اور یہ اس کا ہم قطر فرض کر لیتے ہیں، تو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ جو دائرہ کا آپ کو نظر آ رہا ہے محیط، اور اس کا یہ قطر آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یہ قطر جو ہے یہ محیط اس سے 3.14 گنا بڑا ہے۔ مثلا یہاں سے اگر ہم دائرے کو کھول کر ایسے لمبا کر دیں اور اس طرف سے کھول کر مزید آگے تک لمبا کر دیں، اور اس کا یہ جو درمیان میں قطر ہے اس کو لے کر اگر ہم ناپیں تو یہ قطر ایک مرتبہ یہاں تک آ جائے گا، دوسری مرتبہ یہاں تک آ جائے گا، تیسری مرتبہ یہاں تک آ جائے گا۔ تو 3 مرتبہ تو یہ بالکل پورا یہ قطر اس دائرے کے گرد گھوم جائے گا، اور چوتھی مرتبہ یہ صرف 14% یہ آئے گا۔ تو گویا کہ اب نسبت جو بن گئی قطر اور محیط کے درمیان وہ 3.14 کی نسبت بن گئی۔ اور اسی کو اگر کسر عام کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کسر عام کے اندر اس طریقے سے لکھا جاتا ہے: 3 صحیح یعنی 3 حصے پورا اور 1/7۔ 3 صحیح 1/7 یعنی 3 حصے پورے اور چوتھے حصے کا 1 میں سے 7واں حصہ، چوتھے حصے کا یعنی چوتھے قطر کا 3 قطر مکمل اور چوتھے قطر کا 7واں حصہ۔ تو یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ صحیح کے اندر ہے، اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو اس کو آپ 22/7 بھی لکھ سکتے ہیں۔ یعنی اس کو مزید اگر آپ اس کو کسر عام میں لے آئیں تو 7 یہ 21 اور 1 22، تو 22/7 بھی کہہ دیتے ہیں اس کو، کہ بھئی 22/7 کی نسبت ہے دائرے کے محیط اور اس کے قطر کے درمیان، یا 3 صحیح 1/7 کی نسبت ہے یہ بھی کہہ دیتے ہیں، یا 3.14 کی نسبت ہے یہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ اب یہ دائرہ چاہے یہ چھوٹا آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ ہو، یا پورے عالم کا، پوری کائنات کو ایک گول کرہ فرض کر لیں اور اس کے گرد ایک دائرہ آپ فرض کر لیں، تو اس دائرے کا بھی یہی حال ہوگا کہ اس کا جو قطر ہوگا، اس کا قطر اس کے دائرے کے جو محیط ہے اس محیط کا محیط جو ہوگا وہ اس قطر کا 3.14 گنا ہوگا۔ تو یہ ایک نسبت پھر بنا دی ہے، اور اسی نسبت کا نام آگے رکھ دیا ہے فلکیات والوں نے، وہ ہے پائی۔ تو پائی صرف اس نسبت کا نام ہے اور کچھ چیز بھی نہیں ہے، اور اس کو اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں سائنٹیفک کیلکولیٹر کے اندر بھی ایک بٹن ہوگا، اس کے اوپر اس طریقے سے لکھا ہوگا، تو اس کو پائی کے نام سے یاد رکھتے ہیں، اور یہی اس کی علامت ہے۔
اچھا، اب ہمیں کسی بھی بڑے دائرے کو ناپنے کے لیے اس کے گرد جو ہے وہ مقدار کو ناپنا بالکل اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں تجربے سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مثلاً اگر ہمیں ایک بہت بڑا دائرہ ہے یا بہت بڑی مثلاً دائرے کی شکل میں ایک ہمارے پاس کوئی چیز ہے، چاہے وہ بڑا تختہ ہو یا بہت بڑا جو ہے کوئی ایسی چیز ہو کہ جو گول دائرے کی شکل میں ہے، تو ہمیں اسے ناپنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر ہم ایسا کریں کہ اس دائرے کا جو قطر ہے اس قطر کو ہم اگر آپس میں ناپ دیں تو ہمیں اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ دائرہ کتنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں یہاں پہ یہ دائرہ ڈال دیا اور اس کا یہ قطر بنا دیا، تو اگر آپ دیکھیں کہ اس قطر کی لمبائی کتنی ہے، مثلا اگر یہ 1.5 انچ ہے، اگر یہ 1.5 انچ لمبائی ہے اس کی، تو اب میں یہ سمجھ سکوں گا کہ اگر یہ 1.5 انچ ہے تو اس کا جو محیط ہوگا وہ اس کا 3.14 گنا ہوگا، یعنی 1.5 انچ اس کو میں ضرب 3.14 سے دوں گا۔ مثلا یہ اگر جو قطر ہے وہ ہے 1.5 انچ، تو میں اس طریقے سے لکھوں گا کہ 1.5 یعنی یہ 1.5 انچ ہے، اس کو میں ضرب دوں گا 3.14 کے ساتھ، کیونکہ محیط جو ہے وہ اس کا 3.14 گنا ہے، تو برابر میں میرے پاس جواب خود بخود آ جائے گا، اور وہ ہے 4.71۔ پتہ یہ چلا کہ اگر قطر 1.5 انچ ہو تو محیط جو ہے وہ 4.71 ہوگا۔ اسی سے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے دائرے کو تقسیم کرنے سے متعلق 3 نظاموں میں ایک نظام کا نام ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ہے ریڈین نظام۔ تو یہ ریڈین نظام جو ہم نے بنایا تھا، وہاں پہ ہم نے یہ کہا تھا کہ دائرے کے 6.28 حصے جس نظام میں کیے جائیں، دائرے کے 6.28 حصے، اور وہ ہم نے کہا تھا کہ وہ کس طریقے سے ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں نصف قطر جو ہے دائرے کا وہ لے کر ہم اس کو گھماتے ہیں، اور اس کے برابر ہم لے کر اس کا رداس لے کر اس کو ہم محیط کے گرد گھماتے ہیں، تو وہ جو نصف قطر ہے وہ 6 مرتبہ مکمل گھومتا ہے۔ اگر مثلا یہاں سے دائرے کو ہم مزید آگے فرض کر لیں اور یہاں سے اس طرف ہم دائرے کو تقسیم کر لیں، کھول دیں اس کو، اور اس کے اوپر ہم اگر اس قطر نصف قطر کو ڈال کر اگر ہم یہاں پہ نشان لگاتے جائیں تو یہ جو ہے 6 مرتبہ مکمل گھوم جائے گا، اور 7ویں مرتبہ یہ تھوڑا سا یعنی اس کا 14% صرف گھومے گا۔ تو یہ ہم نے جو بنایا تھا تو اس وقت نصف قطر ہم نے لیا تھا، تو نصف قطر لینے کا مطلب یہ تھا کہ وہ 6 مرتبہ گھوما، اور نصف قطر رداس نے اس کو جو ہے 6 مرتبہ پورا اس پر تقسیم ہوا، اور 7ویں مرتبہ اس کا صرف جو ہے وہ 28%۔ تو اب ہم نے جو ادھر لیا ہے پائی کے اندر، تو پائی کے اندر ہم نے پورا قطر لیا ہے، نصف قطر نہیں لیا بلکہ پورا قطر لیا ہے، تو پائی کے اندر پورا قطر لینے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ وہ 6.28 کا نصف ہی ہوگا، اور 6.28 کا نصف جو ہے وہ ہے 3.14۔ تو اس سے یہ 3.14 بھی سمجھ میں آنا شروع ہو گیا کہ اگر نصف قطر کو لے کر محیط کو ناپیں تو وہ 6.28 ہوگا، اور اگر پورے قطر کو لے کر اگر ہم ناپیں دائرے کو تو وہ 3.14 ہوگا۔ تو اس سے بات امید ہے کہ واضح ہو چکی ہوگی۔ تو یہ دائرے کے پورے محیط کو ناپنے کا ایک طریقہ بتایا آپ کو، کہ تاکہ بہت بڑے دائرے کو پھر ہم کس طریقے سے ناپیں گے، یا اس کی مقدار ہم کس طریقے سے فرض کر سکتے ہیں، تو وہ اس کی ایک نسبت رکھ لی ہے کہ اگر قطر جو ہے وہ اگر 1 انچ ہوگا تو پورا جو محیط ہوگا وہ 3.14 انچ ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے دائرہ جتنا بھی بڑا کر لو، قطر کو اگر ہم دیکھ لیں تو اس کے بعد ہم دائرے کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا سبق صرف یہی تھا جو ہم نے محیط اور قطر کے درمیان نسبت پڑھی، جس کا نام پائی تھا۔